أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے، تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے رحمت خداوندی. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو اس کا مظہر کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے. قرآن کریم کی ہم سورت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں. ہم وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی حمد ہے کس ذات کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی جو تمام عالمین کا رب ہے. آگے کیا فرمایا؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ تو رحمان اور رحیم ان دو لفظوں پر اگر ہم غور کریں تو ان دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی را حا میم، یہ ان کا مادہ ہے. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ لفظ رحمان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مہربانی کی جو صفت ہے یا مہربانی کا جو معاملہ ہے یا مہربانی کا جو عنصر ہے وہ لفظ رحیم سے زیادہ ہے، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین رحیم ہے، رحمان ہے، یعنی رحمان کا معاملہ اس میں صفت رحمت کی جو بات ہے اس عنصر کا زیادہ ہونا پایا جاتا ہے. تو اس پر امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے. یعنی اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کے لیے اس کی رحمت ہے، اس میں سب شامل ہیں. یعنی کفار کے لیے بھی ایک کیفیت موجود ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، چرند پرند ہر ایک کے لیے. آپ فرماتے ہیں وہ رحیم الآخرہ ہے، یعنی آخرت کا معاملہ اس سے ڈیفرنٹ اس طرح ہوگا، مختلف اس طرح ہوگا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا. یعنی دنیا میں معاملہ جو ہے وہ مبالغے والی بات آ گئی، رحمان و دنیا ہر ایک کے لیے، لیکن قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا. جبکہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا انکار جنہوں نے کیا، جو کفر اور شرک کی طرف چلے گئے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا، رحمت نہیں ہوگی. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر شامل کیوں ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے. اللہ رب العزت اپنی رحمت فرماتا ہے پوری دنیا پر، بندوں پر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو نہ گن پاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت کی آپ نعمتیں دیکھیں
جو ہر بندے کو اس نے عطا فرمائی، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، ہاتھ پیر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی ہیں، واقعی اگر گننے کی انسان کوشش کرے تو گن نہیں سکتا۔ انسان کا سانس لینا، ایک سانس کے بعد دوسری سانس لینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت ہے اس کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہے، یعنی یہ جو شکر گزاری نہ کرنا ہے اور ناشکرہ ہونا ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس کی صفت رحمت کو جانیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی مشکل میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ مشکل مجھ پر آئی ہے، سب سے زیادہ مشکل میں دنیا میں ہی ہوں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان پریشان ہے یا مشکل میں گرفتار ہے تو کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اس سے زیادہ مشکل میں ہوگا، یعنی ہر معاملہ جس معاملے پر انسان کھڑا ہوتا ہے اس سے بھی نچلے معاملے پر کوئی بندہ ہوتا ہے۔ تو ہر بندے پر لازم ہے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے اندر کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، یعنی جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ بندے بھی رحمت کا اظہار کریں، بندے بھی لوگوں پر رحم کریں۔ تو اللہ رب العزت کو رحم کرنے والے بھی پسند ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت تو برستی ہے، اور ماہ رمضان پر اگر آپ غور کریں تو ماہ رمضان میں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی ایسے کام کرے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے۔ ناظرین کرام، اس کائنات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس کے ذرے ذرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے حسین کائنات بنائی، پہاڑوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، انسان کی اپنی تخلیق کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود یہ فرما دیا کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں جو سورت ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف ہے کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، یعنی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ تو ان دونوں لفظوں پر غور کریں تو ان دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہے، یعنی را ہا میم، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لفظ رحمان پر اگر آپ غور کریں تو لفظ رحمان میں مہربانی کا عنصر لفظ رحیم سے زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اس بارے میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ رب کریم رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے، یعنی اللہ رب العزت دنیا میں اس کی رحمت کا معاملہ دیکھے تو وہ رحمان الدنیا کے ہر ایک اس کی رحمت کے سائے تلے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، چرند پرند ہو۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور کفار کو، مشرکین کو، جنہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا، وہ دن ان کے لیے رسوائی کا دن ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت کو نہ پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے، تو اس نے یہ بھی پسند فرمایا کہ بندوں میں بھی یہ صفت پائی جائے۔ اور اسی حوالے سے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان پر پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ نے فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندے اپنے اندر رحمت کی صفت کو اپناتے ہیں، اس صفت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے انہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خود ذات مبارکہ کو آپ دیکھیں ناظرین کرام، کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا، رحمت للعالمین بن کر آنا، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی صفت رحیمی کا اظہار ہے اللہ رب العزت کی۔ یعنی یہ خود اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری، یہ بھی صفت رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ہی تو ظاہر ہونا ہے کہ اس نے ہمارے درمیان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ خواتین کے لیے رحمت ہیں، آدمیوں کے لیے، بچوں کے لیے، چرن پرن کے لیے، سب کے لیے رحمت ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت سے ایسے عذاب کو اٹھا لیا کہ جس میں یہ امت پوری کی پوری ختم ہو جائے۔ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب اس طرح آیا کرتا تھا کہ وہ پوری کی پوری ختم ہو جایا کرتی تھی، امت مسلمہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کا آنا، یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسے عذاب سے بچایا کہ جس میں مکمل طور پر یہ ختم ہو جائے۔ جزوی طور پہ عذاب آنا، جزوی طور پہ آزمائش کا شکار ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا عذاب کہ پوری امت ہی ایک دفعہ میں ختم ہو، ایسے عذاب سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے امت کو بچایا۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا، تو انسان کی تخلیق میں بھی اللہ رب العزت کی آپ کو صفت رحیمی کار فرما نظر آتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے، گن نہ پاؤ گے، انکاؤنٹیبل ہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ یعنی انسان کتنی نعمتیں انسان گننا شروع کرے، اللہ رب العزت نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ذہن عطا فرمایا، سوچنے کے لیے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی۔ انسان گننا شروع کرے گن نہیں سکتا۔ خود انسان کا جو پورا وجود ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت رزاقیت میں، صفت غفاری میں بھی آپ دیکھیں، ان صفات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت ہے اس کا اظہار نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صفت رحمت اپنے اندر پیدا کریں اور اس صفت کا اظہار کریں۔ ناظرین کرام، اب بندے اس صفت کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں رحمت نظر آنی چاہیے، یعنی انسان کے معاملات کے اندر، ڈیلنگز کے اندر، تعلقات کے اندر صفت رحمت ظاہر ہونی چاہیے۔ انسان کی باتوں کے اندر، انسان کے اپنے معاملات کے اندر صفت رحمت نظر آنی چاہیے۔ انسان کا، اس کے آس پاس اگر جانور بھی موجود ہیں تو ان جانوروں کے ساتھ بھی صفت رحمت کا اظہار نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں تو ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ایک عورت جو بلی کو ستایا کرتی تھی اور اس ستانے کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئی، اور ایک طرف وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ کسی نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ کس بات کا اظہار ہے کہ وہ مخلوق جسے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے تو اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا تم پر لازم ہے۔ تو یہ جو صفت رحیمی ہے اللہ رب العزت کی، یہ بندوں کے اندر رحمت کا معاملہ بھی نظر آنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں عبد الرحمن،
اور جو رحیم والی صفت ہے وہ مخلوق کے معاملات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمائی، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں، لیکن رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفات آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رحمت غالب نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس طرح نرم فرمایا اللہ رب العزت نے۔ خود قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کے دل کو ہم سخت کر دیتے تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے یہ سارے دور ہو جاتے۔ تو لوگوں کا آپ کے گرد آنا، آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام واقعی میں رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ رحمت نظر آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کا واقعہ سنا کرتے صحابہ کرام سے، پچھلے ایام جاہلیت کے ظلم و ستم کی بات سنتے، عورتوں کے ساتھ جو مظالم اس دور میں ہوا کرتے تھے وہ واقعات سنتے، بیٹیوں کو جب زندہ دفنا دیا جاتا تھا وہ واقعات سنتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی جو معاملہ فرمایا رحمت کا، اس طرح فرمایا کہ ایک بار ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کتب میں کہ صحابہ کرام ایک جگہ سے نکلے تو وہاں پر جب پڑاؤ ڈالا، وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر کبوتر نے انڈے دے دیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا صحابہ سے کہ جب تک یہ خود نہ نکل جائے تو اس کو یہاں پر تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پرندے کے بچے کو کسی صحابی نے اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ رکھ دیا، وہ پرندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد چکر لگاتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کس نے اسے پریشان کیا ہے، اس کی پریشانی کو فوراً دور کیا جائے۔ یہاں سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو یہ پیغام ملتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم سے یہ پیغام ملتا ہے، اور یہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ رحمت کا اظہار کریں، وہ رحمت اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہم اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لیں ناظرین کرام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں سختی نظر آتی ہے، ہمارے سخت رویوں سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، بیہیویئر سے ہمارے لوگ پریشان ہیں، ہمارے کام کرنے والے ہمارے ساتھ ساتھی پریشان ہیں، فیملی ممبرز پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایسی ہمارے مزاج میں سختی پیدا ہو گئی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ماہ رمضان کے اندر اتنے سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی صفت رحیمی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت للعالمین ہونا کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا اس بات میں ہے کہ ہم رحمت کو اپنائیں، رحمت کا اظہار کریں؟ تو آج ہمیں اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہوگی، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا کہ ہمارے رویے کے اندر رحمت غالب نظر آئے، لوگ ہمارے قریب آئے، کیونکہ یہ قریب آنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ واقعی ہم اس رستے پر چل پڑے ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا رستہ ہے۔ تو یہ دین جو پھیلا، اسلام کا پیغام جو پوری دنیا تک پھیلا، تو ناظرین کرام اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی صفات ایسی تھیں، ان کا کردار ایسا تھا کہ اس کردار سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کی شخصیتوں کو دیکھ کر، ان کی رحمت کا معاملہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے معاملات کو دیکھ کر ہمارے مسلمان ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم کس طرح ہم سے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے ناظرین کرام؟ تو یہ رمضان کا مہینہ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہیں سامنے رکھ کر اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صفت رحمت کو اپنائیں گے، اپنے رویے میں اس صفت کا اظہار کریں گے، اس انداز سے اظہار کریں گے کہ ہمارے دل نرم ہوں گے، لوگ ہمارے قریب ہوں گے۔ اور یہ قریب ہونا اس لیے نہیں ہے کہ ہم مالی مفاد کے لیے، محض دنیاوی رسم کے لیے، یا لوگوں کے دل جیتنے کے لیے محض دنیاوی اعتبار سے یہ سب کریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ہم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں کہ ہاں لوگ ہمارے قریب آنا شروع ہوں، اور واقعی میں لوگ یہ دیکھیں کہ یہ امتی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہے کہ جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا، قرار دیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں صفت رحمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ رمضان اور رمضان کے روزوں کے بارے میں جو کچھ قرآن حکیم پہ بیان ہوا وہ اسی مقام پر سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہے۔ اسی کے تناظر میں بڑی قیمتی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے قرب کا معاملہ جو بندوں کو میسر آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے اس کا ذکر، اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی روش اختیار اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ قریب ہے۔ سورہ قوف میں 26 پارے میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ قرب اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ گارنٹی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، جب جب پکارو گے، جب جب مانگو گے، جب جب مجھ سے سوال کرو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ البتہ آگے ایک شرط آ رہی ہے، اکثر و بیشتر اس بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری بھی تو مانو۔ جیسے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، تمہاری پکار کو سن لے، تو تم بھی تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو۔ ایک طرف تو اللہ کے قرب کا بیان آ رہا ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ رمضان کے روزے ہوں یا نفل روزے کا ایک بہت بڑا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح بیدار ہوتی ہے، اور اس روح میں اللہ رب العالمین سے ملاپ کی ایک ارج ہے، اور روزے کے نتیجے میں بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو روح بیدار ہوتی ہے اور اللہ کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ یہ روزے کا حاصل بھی ہے، اور عموم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت قریب ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے خالق کو اور مالک کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کی شان تو ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، ہر آن ہر دم اللہ تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف رہتی ہے۔ تبھی تو آپ کی میری زندگی برقرار ہے، تبھی تو میرے اور آپ کے وجود کے اعضاء فنکشن کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ جب جب پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ہاں، حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی مختلف کیفیات بیان فرمائی۔ بندہ کچھ مانگتا ہے، اللہ کی مشیت میں وہ بات بندے کے لیے بہتر ہوتی، اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بندہ کچھ ایسی شے مانگ لیتا ہے جو بندے کے لیے اچھی نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق بندے کے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ شے تو نہیں دیتا، کسی تکلیف کو مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور یہ اجر دعا کا ذخیرہ کر لیا جائے آخرت کے لیے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ ڈھیروں اجر بندوں کو عطا ہوگا تو بندے کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا مجھے آخرت ذخیرے کے طور پر مل جاتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ قرآن حکیم میں زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی الفاظ ہمیں ملتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے مانگ کر، تجھ سے دعا کر کے، تجھے پکار کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ تو اللہ تو قبول فرماتا ہے، وہ گارنٹی عطا فرما رہا ہے۔ البتہ ایک بڑی اہم شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حکم تو مانے،
یہ ہے اہم بات۔ اللہ کی نافرمانیاں ہوں، گناہوں میں بندہ مبتلا ہو، حرام مال وجود میں جا رہا ہو، حرام کاموں میں بندہ مبتلا ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث میں ذکر آتا ہے بندہ دور دراز کا سفر کرے اور مفسرین نے اور شارحین نے حدیث سے لکھا کہ وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ لے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس کے چہرے پر مٹی، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، دور دراز کا سفر کر کے آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام کی ہوئی، غذا اس کی حرام کی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں۔ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے، کل اختیار نفع نقصان کا اللہ کے پاس ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، ہمارا فہم کم ہے، اللہ کی عطا بہت بڑی، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ ہے جو دعا کا اللہ رب العالمین ہم سے اظہار فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن تو میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے، اتنا مانگیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جامع ترمذی شریف کی روایت میں، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری اور رمضان کا مہینہ ہے اور پلے انٹرٹینمنٹ نے یہ کاوش شروع کری ہے احسان رمضان کی کہ ہم جا کے لوگوں کی جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مدد کر سکیں، ان کو راشن پرووائڈ کر سکیں۔ اور میں یہ چاہوں گی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے، یہ دکھانا نہیں ہے کہ پلے انٹرٹینمنٹ کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے، مین مقصد یہ کہ اس سے میں اور آپ بھی سیکھیں، جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں ہم جا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک گھر ہے جہاں معذور ہے باپ، کوئی کسی پہ دیوار گر چکی ہے، کوئی بچے ریٹارڈڈ ہے، کہیں پہ عورت بیمار ہے، مطلب ایسی ایسی چیزیں کہ دیکھ کر میرے اور آپ کے دل پہ اثر ہو، سختیوں کو ختم کرے، یہی نرمی میرے اور آپ کے کام آئے گی۔ اللہ کا ہم شکر کریں، اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے نوازا ہے۔ ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کی بھی ملاقات کراتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے مگر آپ نے بھی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے کہ ہم اور آپ کیا ان کی مدد کر سکیں۔ اندر چلتے ہیں۔
हुसैन के घर में हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हम आ चुके हैं, आप सिर्फ ये देख रहे होंगे आपका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, फिर पोलियो इनको हुआ था। और जहाँ हम खड़े हैं ये बस ये एक कमरा है इनका, जहाँ पे माशाल्लाह 1 2 3 4 5 बच्चे हैं और ये रह रहे हैं। और हमें बड़े घरों में भी गर्मी लगती है, लाइट थोड़ी सी देर को चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। आप इस कमरे का हाल देखें, यही इनका खाना ये यहाँ ही पकता है, यही इनका घर है, जो कुछ भी है बस यही है कमरा। और ये पोलियो के मरीज़ हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो काम करते हैं वो, अभी आप क्या कर रहे हैं आजकल? कबाड़ी के काम कर रहे हैं मेरे। कबाड़िए का काम कर रहे हैं। तो आप क्या कमा लेते हैं? 400 रुपया दिन में देते हैं। 400 दिन? और सारा दिन आप बाहर होते हो? जी। सारा दिन ये काम करते हैं, 400 रुपये इनको मिलते हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और ये जो छोटी बेटी है इनकी, इसको आपने बताया सीने का मसला है, इसका हड्डी बढ़वा है, एक्सरे भी किया था इसकी। ये इनके एक्सरेज हैं, इनकी ये हड्डी बढ़ी हुई है। और जब तक ये बच्ची 18 साल की नहीं होगी इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। एक बाप, 5 बच्चे, मियाँ बीवी, घर का हाल कैसे चलता होगा? बच्चों को भूख भी लगती है, पढ़ाई भी करनी है, 10,000 खर्चे और भी होते हैं। बीमार, और इन बच्चों के हाथों में भी दिखा रही थी कि खारिश, हाथ में भी है, इसके जिस्म में भी, पूरे जिस्म में भी है खारिश। पूरा रात सो नहीं सकती है, रोती रहती है गर्मी की वजह से। क्या हम देख सकते हैं? मैं सिर्फ थोड़ी देर को यहाँ खड़ी हुई हूँ, मगर अल्लाह का हम शुक्र जितना करे कम है। हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं, हम सिर्फ शिकायत करते हैं। निकलें ज़रा देखें क्या दुनिया में हो रहा है और किस तरह ये लेके एक माँ, एक बाप परेशान होता होगा बच्चों को देख के। एक माँ सारा दिन इस हालत में बाप निकलता है कबाड़िए का काम कर। 400 रुपये की आज अहमियत क्या है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आगे बढ़ें, बहुत बड़ा महीना है। आप क्या कहना चाहेंगी, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? क्या हम अगर मदद करना चाहें, हमारे देखने वाले प्ले एंटरटेनमेंट तो मदद कर रहा है, मगर आगे आप क्या कहना चाहेंगी? अभी भी वो मियाँ से पूछे, क्या चाहोगे बेटा आप? मैडम मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे खुश रहे, हम भी खुश रहे, बस अल्लाह ताला हमें खुश। हर माँ बाप का बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मगर आप क्या चाहोगे? अगर कोई हेल्प करना चाहे, कोई अल्लाह की वजह से अल्लाह की राह में कुछ करना चाहे, क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मैडम जिस घर पे मैं रह रहा हूँ ये मेरा ससुराल का है, मेरा ज़ाती मकान तो ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक छोटा सा भी मकान मिल जाए, वो बड़ी बात। मगर मकान मिल जाएगा तो खाना पीने का क्या होगा? मैडम 400 मिले या 500 मिले उससे गुजारा हो जाएगा, मगर रह तो सकें बच्चे, किसी के पराये के पास तो जाना नहीं पड़े। अभी फोत हो गए ना, घर से तो निकाल देगा भाई लोग ने। ये एक आम कहानी है जो हम कहना बहुत आसान है। बाप अभी वालिद हैं? नहीं है, फोत हो गए थे। 6 दिन? जी 6 दिन हुए। अच्छा, इनको ये फिक्र है कि 6 दिन हुए इनके वालिद का इंतकाल हुए, घर उनका है, तो इनको ये डर है कि बाप चला गया तो भाई निकाल देंगे घर से, तो इनको एक घर रहने की जगह मिल जाए। अगर मैं और आप चाहें मिल के कुछ कर सके तो प्लीज़ आगे बढ़िए। और खाना पीना नहीं होता, मैंने अभी इनसे यही कहा कि खाना पीना कहाँ से होगा? घर, कमरा, एक छोटा सा कमरा है, ये इतना ही हम कुछ कर सकें और मेरे ख़्याल से हम सब कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये एक दिन की नेकी तो है, मगर एक छोटी सी नेकी है। और अगर मैं और आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो भी आप मदद कर, कतरा कतरा दरिया बनता है, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हम कर सकेंगे। और अल्लाह ताला किसी का एहसान रखता नहीं है, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको देगा। ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से एक छोटी सी एक छोटा सा तोहफ़ा समझे, ये है आपके लिए। मगर अभी ये बता रहे, मैं यहाँ खड़ी थी तो ना यहाँ इनकी लाइट भी कट चुकी है, 6 दिन हुए वालिद का इंतकाल हुआ है। काम भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, 6 दिन में कोई भी काम नहीं हो, ज़ाहिर इंतकाल में। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। प्लीज़ आगे बढ़िए, यही मौका है रमज़ान शरीफ का। एक ये वो टाइम है, एग्ज़ामिनेशन, एक टेस्ट है मेरा और आपका,
تو اگر ہم چھوٹی سی ایک دن کی نیکی ہے پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف، مگر میری اور آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ دیکھتے ہوئے بھی ہمارا دل نرم نہیں پڑے گا؟ پلیز، آج معصوم بچے، بخار ہے اس کو بہت تیز، گرمی سے دانے نکل آئے، یہ دروازہ جب بند ہو جاتا ہوگا، یہ رات کو سوتے کیسے؟ نہ لائٹ ہے. مطلب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مگر میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں. آگے بڑھیے، ہمارے اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی مدد کرنا چاہیں پلیز آگے بڑھیے. یہی موقع ہے، بار بار یہ وقت نہیں آتا اور اللہ موقع بھی نہیں دیتا. موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. شکریہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین و آخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے، اور تمام درود خاتم النبیین شفیع المذنبین رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جنہیں رب العزت نے تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان المبارک کے سلسلے کا پروگرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ ہے زیب و زینت. یعنی وہ کون سے لباس ہیں جو ہمیں پہننے چاہیے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کیسے لباس نہیں پہننے چاہیے، یا کون سے زیورات ہیں یا کون سی خوشبوئیں ہیں جو ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں بازار گیا اور ایک بہت اچھا خوبصورت ریشمی کپڑا میں نے دیکھا. مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ یہ کپڑا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے، کیونکہ بہت سے وفود آپ سے ملنے کے لیے دیگر ممالک سے آتے ہیں، تو اگر آقا ریشمی لباس پہنیں گے تو بہت اچھا لگے گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ ایک بہت ہی اچھا کپڑا باہر سے آیا ہوا ہے، کسی دوسرے ملک کا، یعنی یہاں پہ تجارت کی غرض سے کوئی شخص لایا ہے جو کہ بہت اچھا ہے. اگر آپ جمعے کی نماز کے وقت اس لباس کو پہنیں، یا اس وقت جب دوسرے ممالک کے وفود آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو بڑا اچھا لگے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور آپ نے کہا کہ جو مرد ریشمی لباس پہنتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. گویا آپ نے بات کو یہیں پر ختم کر دیا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لباس آپ کے پاس تحفے کے طور پر ریشمی لباس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ ریشمی لباس ہے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لباس دیا، اور کہا کہ اس کا حصہ کر کے تم لوگ اپنے اپنے گھر لے جاؤ، اور اس کو پھاڑ کے دوپٹے بنا کر گھر کی عورتوں کو دے دو. لیکن حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی خطبہ دیا کرتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ ریشمی لباس نہیں پہننا چاہیے، تو میں تو کہتا ہوں کہ خواتین کو بھی ریشمی لباس نہیں پہننا چاہیے. لیکن اگر خواتین کو ریشمی لباس سے منع کرنا ہوتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپٹہ اوڑھنے کی اجازت بھی خواتین کو نہیں دیتے، کیونکہ جب بھی ان کے پاس کوئی ریشمی لباس تحفے کے طور پر آیا تو انہوں نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو اسے دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، یعنی کہ وہ دوپٹہ بنا کے اس کو اوڑھ لیں تو بہتر ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی جب کبھی بھی کوئی اس طرح کے تحفے آتے جو آپ سمجھتے تھے کہ مردوں کو نہیں استعمال کرنے چاہیے، تو آپ نے اسے بھی اسی طریقے سے لوگوں میں تقسیم کر دیا. بلکہ ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت قبا آپ کو تحفے میں ملی جو کہ ریشمی ہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بھجوا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی لباس سے منع فرمایا ہے، تو آپ وہ لباس لے کے حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ اس لباس کا میں کیا کروں، آپ نے میرے پاس کیوں بھجوائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ لباس نہیں پہنیے گا، یہ ریشمی لباس ہے، تو میں نے آپ کے پاس اس لیے بھجوایا ہے کیونکہ یہ قیمتی لباس ہے، آپ اس کو بیچ دیجئے اور جو پیسے ملیں گے اس سے آپ اپنی ضرورت کا کوئی سامان لے لیجئے گا. گویا آپ نے پھر وضاحت فرمائی
کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ ریشمی لباس نہ پہنے، کیونکہ جو مرد دنیا میں ریشمی لباس پہنتے ہیں ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبوؤں کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا کہ کون سی خوشبوئیں ہیں جو مردوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ زعفران کی خوشبو جو ہے وہ مرد استعمال نہ کریں، کیونکہ جو زعفران کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ان کے لباس پر اس طرح کا رنگ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ زعفران کا رنگ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک پھول سے جو رنگ کشید کیا جاتا ہے، جو زعفران کے رنگ سے ملتا ہوا ہی ہوتا ہے، اس رنگ کا لباس انہوں نے رنگ کے پہنا، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور آپ نے کہا کہ یہ لباس نہیں پہنو بلکہ کوئی اور رنگ استعمال کرو، اور آپ نے مردوں کے لیے زیادہ تر سفید رنگ کے لباس کو پسند فرمایا، اور آپ خود بھی سفید رنگ کا لباس زیبتاً کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ بہترین لباس ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کو کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تھی اور جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے تو ان کے لیے مناسب ہوگا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی جلدی بیماری کی وجہ سے کاٹن کا لباس نہیں پہن سکتا تو پھر وہ ریشمی لباس پہن سکتا ہے، اور اس صورت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے اجازت لے کے وہ لباس پہنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کے داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید ہو گئے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو رنگا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان کے اس وقت داڑھی کے بال بھی بالکل سفید تھے اور سر کے بال بھی بالکل سفید تھے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو نہیں رنگتے ہیں، لیکن تم اپنے بالوں کو رنگو اور ان سے فرق پیدا کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو گویا آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ اگر آپ اپنے بالوں کو رنگ لگائیں اور آپ اچھے سے تیار ہوں، آپ اچھی سے خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، تو گویا آپ کی شخصیت میں ایک اچھا پن آ جاتا ہے، آپ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی چادر جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یمن کی چادر جو کہ دھاری دار ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کے پاس کتنے کپڑے تھے، تو آپ نے رو کر یہ کہا کہ خدا کی قسم صرف 2 کپڑے تھے، ایک وہ تہبند جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لپیٹی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ کمبل تھا جو یمن سے ہی آیا ہوا تھا اور جو آپ کو تحفے میں ملا تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سوتی لباس پہنا اور سوتی لباس پہننے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے کہا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ریشمی لباس سے بچو کیونکہ یہ بناوٹ کا لباس ہے، اور جو لوگ دنیا میں ہی ریشمی لباس پہنتے ہیں آخرت میں وہ اپنے حصے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو، اور وہ خوشبو رنگ کے بغیر ہو۔ زعفران کے رنگ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا لیکن سادگی کو پسند فرمایا کہ اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو، لیکن اس طرح سے تیار کرو کہ تم دوسروں سے مختلف نظر آؤ اور اچھے نظر آؤ۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا آپ اس کو اس بات کی تاکید کرتے کہ ایک تو صفائی کا بہت اہتمام کرو اور دوسرے اچھا لباس پہنو اور اچھی خوشبو لگاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم کا بستر بہت ہی سادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کا بستر چمڑے کا بنا ہوا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ گھر میں بستر جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک بستر شوہر کا، ایک بستر بیوی کا اور تیسرا بستر مہمان کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ بستر جمع کرے گا تو پھر وہ شیطان کا بستر ہوگا۔ تو گویا آپ نے جب سادگی کی بات کی تو گھر میں ہر چیز کو سادگی کے ساتھ رکھنے اور صرف ضرورت کے مطابق رکھنے کی تاکید کی کہ کوئی بھی سامان، کوئی بھی مال ضرورت سے زیادہ مت رکھو، اور اگر تمہارے پاس کوئی زیادہ چیز آ جائے تو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں دے دو، یعنی ان لوگوں کو دے دو جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے لباس بھی ہمیشہ 2 رکھے، ایک لباس آپ پہن لیا کرتے تھے اور دوسرا لباس آپ دھو کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا، سامنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری چادر نیچے لٹک رہی ہے بہت زیادہ تو آپ نے ناپسند فرمایا اور مجھے تاکید کی کہ اپنی چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ میں نے تھوڑی سی اوپر کر لی، آپ نے فرمایا اور اوپر اٹھاؤ، میں نے اور اوپر کر لی، یہاں تک کہ میری آدھی پنڈلی تک وہ پہنچ گئی، تو آپ نے فرمایا اس کو یہاں تک رکھو، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ لوگ جو اپنا لباس
لباس لٹکا کر چلتے ہیں یا جن کے جو لباس وہ پہنتے ہیں چاہے وہ شلوار ہو یا کوئی دوسرا لباس جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اگر وہ نیچے لٹک رہا ہو یعنی ٹخنوں سے بہت نیچے جا رہا ہو تو اللہ رب العزت کو ایسا لباس پسند نہیں ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ رب العزت نہ تو رحمت کی نظر کریں گے اور نہ ہی ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ وہ ہوں گے، ایک تو وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا ایک لمبا لباس پہنتا ہے، ایسا لباس جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اور وہ لٹکا کر چلتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بہت سخت ناپسند ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچ دیتا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے جبکہ مال ویسا نہیں ہوتا، اور لیکن قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن نہ تو ان کی بخشش ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ بتایا کہ ایک شخص اپنے خوبصورت بالوں اور خوبصورت چادر کی وجہ سے اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا رہے گا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کافی رنجیدہ تھے، مجھے بہت فکر ہوئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کل حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ رات کو دوبارہ آنے کا مجھ سے کہہ کر گئے تھے لیکن مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں بے حد پریشان ہوں کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ میرے پاس آئے ہوں یا آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو آنے کا اور اس پر آپ نہ آئے ہوں، تو اس وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی جہاں پر کتے ہوں یا جہاں پر تصویریں ہوں ہم وہاں پر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اٹھ کر اس جگہ کو پانی سے دھویا جہاں پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اس رات آپ کو ملنے کے لیے آ گئے تو آپ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ جس جگہ پر کتا موجود ہو یا تصویریں لگی ہوں وہاں پر ہم نہیں جاتے، یعنی کہ فرشتے نہیں جاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا اور اس علاقے میں جو بھی کتے تھے ان کو مروا دیا گیا، لیکن کوئی ایک کتا جو کسی بڑی جگہ پہ تھا یا کسی حفاظت کی وجہ سے جس کو رکھا گیا تھا اس کو نہیں مارا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہی تمام اپنے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں پر فرشتے نہیں جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک پردہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی گھر پہ، تو میں نے ایک ایسا پردہ لگا دیا جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے گھر پہ اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا پردہ لگا ہوا ہے جس میں تصویریں لگی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فوراً کھینچ کے اتار دیا اور آپ کو کہا کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی تصویر والا کوئی پردہ گھر میں نہ لگایا جائے، اور آپ نے اس کو پھاڑ دیا، یعنی آپ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا اور اس کو پھاڑ دیا اور تاکید کی کہ کوئی بھی تصویر والا پردہ یا کوئی ایسی چیز گھر میں نہ لگائی جائے جس میں کوئی بھی انسان کی یا جانور کی یا کسی قسم کی کوئی بھی تصویر لگی ہوئی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے تصویر کی کوئی چیز میں نے اپنے گھر میں استعمال نہیں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں تصویریں بناتا ہوں۔ میں نے اس شخص سے کہا میرے قریب آؤ۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا کی قسم میں تم سے وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائی ہے، اور آپ نے تصویریں بنانے سے منع کیا ہے کہ جو شخص تصویریں بناتا ہے اسے پھر اس میں جان ڈالنی پڑے گی اور یہ کسی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کسی جاندار کی تصویر نہ بنایا کرو۔ اگر تمہیں کچھ بنانا ہی ہے تو تم درختوں کی یا پھولوں کی یا پودوں کی تصویریں بنا لیا کرو۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے دور پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم جہنم کا قصد کرتے ہو؟ تمہیں یہ کس نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ اور آپ نے سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ کوئی بھی مرد سونے کا زیور نہ پہنے۔ جب
تمام محفل ختم ہو گئی اور لوگ جانے لگے تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس کو جا کے بیچ دینا، آئندہ سے نہ پہننا۔ تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے پھینکا ہے اور ان کی پھینکی ہوئی چیز کو میں کبھی بھی نہیں چھوؤں گا۔ یہ اس کے ایمان کی حالت تھی کہ اس نے ایمان کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ کاموں کے کرنے کی تاکید فرمائی اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا۔ جن کاموں کے کرنے کی تاکید فرمائی اس میں سے تو یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست، تمہارا جاننے والا رشتہ دار کوئی بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو تم بالکل اس کے انتقال پہ یعنی کہ جنازے کے لیے جاؤ۔ اگر کسی تمہارے دوست کو چھینک آئے تو اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت بھی قبول کرو۔ تم سے مشورہ مانگنے آئے تو تم اس کو مشورہ دو۔ اور پھر آپ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا، وہ یہ تھیں کہ ریشمی لباس نہ پہنو، اتنا لمبا لباس نہ پہنو کہ وہ نیچے لٹکتا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سونے کا زیور نہ پہنو، اکثر مرد جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھیاں پہن لیا کرتے تھے، آپ نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ایسی خوشبو استعمال نہ کرو جس میں رنگ ہو، اور وہ بھی جیسے زعفران کا رنگ۔ تو کچھ چیزیں جو آپ نے ہمیں کرنے کی تاکید فرمائی، ہم نے ہمیشہ اس کو اسی طرح سے لیا اور ہم وہ کرتے رہے، لیکن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہم اس سے باز آ گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ اور ان کو اس طرح سے استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ سادگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی زندگیاں جو ہیں وہ صرف مال و متاع اور عیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور مومن کا عیش و عشرت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرمایا کرتے سادگی اختیار کرو، چاہے تمہارا لباس ہو، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ تمہاری چیزوں سے متعلق ہو، اور ایسی چیزیں نہ استعمال کرو کہ عیش و عشرت کے حوالے سے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔ جتنا سادہ رہو گے اتنے ہی تم اچھے رہو گے اور اتنی ہی تم تکلیف کم اٹھاؤ گے، کیونکہ جتنا زیادہ مال و اسباب جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کو تمہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ہمیشہ وہ چیزیں جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو جو ان سے محروم ہیں، چاہے وہ تمہارا لباس ہو، چاہے وہ تمہارے گھر کے برتن ہو، یا دیگر کوئی بھی ایسی چیزیں جن کو تم سمجھتے ہو یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، انہیں ضرورت مندوں تک پہنچا دو۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم اور حبشہ کے بادشاہوں کو خط لکھے تو اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ خط اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک اس پر آپ کی کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس وقت پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ نے اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا، اور وہ مہر جو ہے ان خطوط پر لگا کر پھر وہ خط ان کو روانہ کیے۔ وہ چاندی کی انگوٹھی آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے، اور بہت عرصے تک وہ انگوٹھی آپ کے پاس رہی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آ گئی اور آپ نے اس کو پہنا بھی۔ پھر آپ کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی اور پھر اس کے بعد وہ نہیں مل سکی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انگوٹھی پہنو تو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیچ کی یعنی درمیانی انگلی اور اس کے برابر کی انگلی میں انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ عام طور سے جب ہم کام کرتے ہیں تو یہی دونوں انگلیاں جو ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس سے پھر وہ انگوٹھی جو آپ نے پہنی ہوگی اس کے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی انگلی میں، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اگر تم انگوٹھی پہنتے ہو تو وہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے جوتے پہننے کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب جوتے پہنو تو پہلے سیدھے پیر میں پہنو، اور جب جوتا اتارنے لگو تو الٹے پیر سے جوتا پہلے اتارو۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں اور یہ وہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے مسلسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم بعض دفعہ بالکل بھی دن پہ توجہ نہیں دیتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری باتیں ہیں، لیکن ہر بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم کی، چاہے وہ لباس پہننے کے حوالے سے ہو، وہ جوتے پہننے کے حوالے سے ہو، خوشبو لگانے کے حوالے سے ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے ہو، ان تمام چیزوں میں حکمتیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سرما لگاؤ تو پہلے دائیں آنکھ میں لگاؤ، پھر بائیں آنکھ میں لگاؤ، پھر دوبارہ دائیں آنکھ میں لگاؤ۔
اب اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ دائیں آنکھ میں تو لگا چکے تو بائیں آنکھ میں لگا کے چھوڑ دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں پھر دائیں آنکھ میں لگاؤ۔ اسی طریقے سے جب آپ کنگھی کیا کرتے تو آپ داڑھی میں بھی کنگھی کیا کرتے، آپ نے اس کی تعلیم کی کہ یہ بھی کر لو تو بہتر ہے تاکہ یہ ترتیب سے بال نظر آئیں، بکھرے ہوئے نظر نہ آئیں۔ اسی طرح آپ ہر چیز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک مومن کو ایک اچھی شخصیت کا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین نے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ بس آپ صبح شام مسجد میں بیٹھے رہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین ہمیں جہاں پر یہ تربیت دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے عبادات کرنی ہے اور کن وقتوں میں کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے اور دنیا میں رہنے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرو، اور خاص طور سے جب تم لوگ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہو تو خوشبو لگا کر آیا کرو۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ گھر میں جب جاتے تو خوشبو لگاتے، گھر سے آتے ہوئے خوشبو لگاتے، خوشبو کا استعمال آپ بے حد رکھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو لگا کے آنا چاہیے، یہ ایک اچھا شوق ہے اور آپ کو آپ کی شخصیت کا ایک اچھا حصہ ہوتا ہے۔ تو گویا شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے جن جن پہلوؤں سے بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بالوں کا رنگنا ہو، دانتوں کی صفائی ہو، آپ کے ہاتھوں کی صفائی ہو، اچھا لباس پہننا ہو، لباس کس کپڑے کا ہونا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی ہر چیز پر آپ نے توجہ دی اور بتایا کہ یہ لباس اس طرح کا پہنو، چیزوں کو اس طرح سے پہنو، کیا چیزیں پہننی ہیں، کیا چیزیں نہیں پہننی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اور بہت واضح الفاظ سے بتایا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ادب ہے تو واقعی دین ادب ہے، اور وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ادب سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور کن چیزوں کو چھوڑ دینا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اسے خسرہ نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے بال بہت زیادہ گر گئے ہیں، اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کے جو نقلی بال ہوتے ہیں وہ اس میں لگوا لوں اس کے بالوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نقلی بال لگانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جیسے اس کے بال ہیں اسی طرح سے اس کو تیار کرو اور اسی طرح سے اس کو رخصت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نقلی بال لگائے یا کوئی اپنے دانتوں کو کٹوائے۔ اس وقت ایک یہ بھی شوق تھا خواتین کو کہ وہ دانتوں میں گیپ پیدا کرنے کے لیے کٹنگ کروایا کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ اس سے آپ کی عمر کم لگتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں نے تو قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن میں نے تو وہاں کہیں نہیں پڑھا کہ بال نہ لگائیں یا دانتوں کو شیپ نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ تمہارے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ؟ تو کیا یہ آیت کافی نہیں ہے جو سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے؟ یہ بات سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سے عورتوں کو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا پورا سطر نہیں چھپتا، یا وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں یا چھلک رہے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا پورا سطر چھپا ہوا ہو، اور وہ ایسا لباس باریک کپڑے کا ہرگز نہ پہنے کہ جس کو پہننے کے باوجود اس کا جسم یا اس کا سطر نظر آ رہا ہو۔ اور یہ تمام باتیں آپ نے بہت واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بتائیں، بلکہ وہ عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کے لیے آیا کرتی تھیں اور بہت سے سوالات کیا کرتی تھیں، تو یہ وہ سوالات ہوتے تھے جو آپ اس وقت ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نہ تو فیشن کے لیے تم نے نقلی بال لگانے ہیں، نہ ہی اپنے چہرے پر ایسی سجاوٹیں کرنی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور نقلی ہیں، اور نہ ہی تم نے ایسا لباس پہننا ہے کہ جس میں لباس تو پہنا ہوا ہو لیکن پھر بھی تمہارا جسم چھلک رہا ہو۔ تو یقیناً خواتین کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لباس کو تیار کرنا چاہیے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے خواتین کو ایسے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے جس میں سے ان کا سطر نظر آ رہا ہو، اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے
وہ شہرت کے لیے لباس نہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت شہرت کے لیے لباس پہنتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو فیشن کرتے ہیں اور فیشن میں ایسی نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پہنا تو ہمارا بہت نام ہو جائے گا، یا ہم کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایسا لباس جو کہ دین کے میں جو ستر چھپانے کے حوالے سے ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اور صرف آپ اپنی شہرت کے لیے یا اپنے نام کے لیے پہن رہے ہیں، لیکن آپ کا ستر نہیں چھپ رہا، آپ کا جسم نمایاں ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رسوائی کا لباس پہننا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن عورتیں تیز خوشبو کا استعمال نہ کریں بلکہ ہلکی خوشبو کا استعمال کریں۔ مردوں کو کہا کہ اگر وہ تیز خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، لیکن اس کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا ہمیں لباس کیسا پہننا چاہیے، ہمیں خوشبو کیسی لگانی چاہیے، ہمیں جوتے استعمال کیسے کرنے چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کو کس طرح سے سجانا چاہیے، اور ہمیں گھر میں تصویریں نہیں رکھنی چاہیے، تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے تو یقیناً ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ ہی تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور اس نے پردے کے پیچھے سے آپ کو کوئی کاغذ دیا جو کہ وہ آپ کو دکھانا چاہتی تھی، اور اس کو دکھا کر پھر کچھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ کاغذ وصول کیا تو اس کا ہاتھ بالکل کورا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی زیور نہیں تھا، نہ تو اس نے کوئی چوڑی پہنی ہوئی تھی، نہ اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ عورت کا ہاتھ جو ہے اسے عورت کا ہاتھ لگنا چاہیے۔ آپ نے اس بات کی تعلیم کی کہ عورت کو زیور پہننا چاہیے، کوئی ہلکا پھلکا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، چاہے انگوٹھی پہنے، چاہے وہ چوڑیاں پہنے، اور یہ جس طرح سے چاہے وہ اپنے ہاتھ کو خوبصورت بنا لے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو میک اپ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن میک اپ کو کر کے اور اپنے چہرے کو سجا سنوار کے گھر سے باہر نکلنا، تیار ہو کر گھر سے باہر نکلنا، یا تیز خوشبویات کا استعمال کر کے پھر گھر سے باہر نکلنا، جیسے بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہت تیار ہو کے اور بال کھول کے باہر نکلتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور یہی کہا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ لپٹی ہوئی ہو، وہ اپنے سطر میں ہو، اور جو اس کو حدود و قیود بتا دی گئی ہیں وہ اس میں رہے تو اچھا ہے۔ ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سجنے سنورنے سے منع کیا ہو، یا خوبصورت لباس پہننے سے منع کیا ہو، یا زیور پہننے سے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے تو اس چیز کو پسند فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت زیور جو ہے عورت کو پہننا چاہیے۔ اور اس دور میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں تھیں، اور جب آپ کے ازواج مطہرات گھر میں موجود تھیں، تو وہ مہندی بھی لگایا کرتی تھیں، اور مہندی لگانے کی بھی اجازت ہے۔ خواتین بالوں میں بھی لگایا کرتی تھیں، وہ ہاتھوں میں بھی لگایا کرتی تھیں، اور یہ رواج بہت عرصے سے اسی طرح سے چلتا آ رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کی آپ نے اجازت دی، لیکن ان چیزوں سے منع فرمایا کہ جس میں عورت اپنی میک اپ کر کے یا اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی اس پہ نظر پڑے کہ جب وہ تیار ہو کے گھر نکلی ہے۔ السلام علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک زبردست سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ بالکل، صحت اور رمضان، نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس رمضان میں آپ کی صحت کے لیے میں بہت فائدہ مند ٹپس لے کر آئی ہوں، جس کو اگر آپ نے فالو کیا تو آپ کوئی بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال بہت بہترین طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس رمضان میں، نہ کہ صرف اس رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی۔ اور اس سیگمنٹ میں میری جو ہیلپ کرنے والا ہے، بلکہ ساتھ میں آپ کی بھی بہت ہیلپ کرنے والا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنے میں، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی، جس کے 2 مزیدار سے فلیور ہیں، ایک ہے واٹر میلن اور دوسرا ہے لیمن۔ اگر آپ کے گھر میں یہ موجود نہیں ہے تو یہ ضرور آپ لا کے رکھیں، کیونکہ اس کے تو کوئی بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ گرین ٹی کا نام سنتے ہی دماغ میں آتا ہے جی ویٹ لاس، اور رمضان کی موٹیویشن میں ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس رمضان میں اپنا ویٹ تو کم کرنا ہی کرنا ہے۔
تو جناب صرف رمضان میں روزے رکھ لینے سے آپ ویٹ اپنا کم نہیں کر سکتے، اور جو ویٹ آپ کو فیل ہوتا ہے 10 سے 12 روزے کے دوران کہ ہم نے اپنا 1 سے 1.5 kg ویٹ ریڈیوس کر لیا ہے، وہ بیسکلی آپ کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوتا. آپ فاسٹنگ میں ہونے کے بعد جو آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، اس کے بعد جو آپ کا واٹر ویٹ لوز ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کر لیا، جبکہ آپ کا اپنا ویٹ وہیں کا وہیں رہتا ہے. ویٹ لوز کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ ہے آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنا. ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ اچھے طریقے سے پورشن کنٹرول کرنا اور فوڈ چوائس کو بہتر رکھنا. اور فوڈ چوائس جو آپ کی ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ گرین ٹی کو ضرور شامل کریں، کیونکہ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ کیٹیکینز آپ کے فیٹ کو آپ کی باڈی میں سٹور ہونے سے روکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے باڈی کے موجودہ فیٹ کو بھی برننگ میں ہیلپ کرتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے کہ نہ تو آپ کی باڈی میں سٹورڈ فیٹ رہ پا رہا ہے اور نہ ہی سٹور ہو پا رہا ہے. تو یہ ہوئی نا ایک زبردست سی چیز آپ کو موٹا ہونے سے بچانے کے لیے. مطلب آپ کے ویٹ لاس میں اگر کوئی چیز اچھے طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے تو وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی. رمضان آئے نہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوان کو سجا لینا ہوتا ہے مختلف قسم کے رنگ برنگے ہائی شوگر کانٹینٹ کے بیوریجز کے ساتھ، اور نہیں تو نہیں سحری میں ہم نے لینے ہوتے ہیں فریزی ڈرنکس وتھ کاربونیٹس، جو کہ ہماری صحت کے لیے، دونوں ہی چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اگر ہمیں کوئی ٹھنڈا ہی بیوریج چاہیے جو کہ ہمیں بہت اچھی فیلنگز دے اور ساتھ میں ہمیں انرجی بھی دے، تو گرین ٹی آپ نہ کہ صرف ایک ہاٹ بیوریج کے طور پہ لے سکتے ہیں، بلکہ اس کو آپ ایز اے کولڈ بیوریج بھی لے سکتے ہیں. اس کو کولڈ بیوریج کے طور پر لینے کے لیے آپ نے صرف اس کو یہ کرنا ہے کہ گرین ٹی کو آپ نے گرم پانی میں اچھے طریقے سے پکا لیا اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ لانے کے بعد آپ اس کو کرشڈ آئس کے ساتھ سرو کریں، نہ کہ صرف سحری میں بلکہ افطار میں بھی. جب آپ پورے دن کی فاسٹنگ کے بعد آپ فوڈ انٹیک لیتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم ہائی ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ بہت لو فیل کرتے ہیں، ایکٹیو نہیں فیل کرتے. جس وقت آپ کو ایک ارج فیل ہو رہی ہوتی ہے ایک کیفین کی ٹی کی، لیکن اس کیفین ٹی میں جو کہ آپ پینا چاہتے ہیں اس میں دودھ اور شوگر بھی شامل ہوتا ہے، جس میں کیلوریز لیول ہائی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے گرین ٹی کے ساتھ تو گرین ٹی از ود 0 کیلوری. ہو گئی ایک اور زبردستی بات، اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو وہ 0 کیلوری ہے، مطلب نو کیلوری، اور ساتھ میں آپ کو اس میں موجودہ ایک یونیک امینو ایسڈ جس کا نام تھیانائن ہے، کیفین کے ساتھ مل کے ایک بہت زبردست طریقے سے آپ کی انرجی کو بھی بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو رکھتا ہے چست و توانا، ایکٹیو آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے. تو روزہ آپ نے کھولا، افطار آپ نے کیا، آپ کا میٹابولزم ہائی ہوا اور آپ کی باڈی ڈاؤن ہوئی، لیکن جب آپ نے گرین ٹی لی تو واپس سے آپ کو انرجی کا بوسٹ مل گیا اور آپ پھر سے قابل ہو گئے اپنے تمام کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے. اور ساتھ میں اگر آپ نے رات میں عبادات کرنی ہے، عشاء کی نماز اور تراویح، سب چیزوں کے لیے آپ کو ایک انرجی کا بوسٹ مل گیا. اور اس کے بعد اگر آپ نے سحری میں گرین ٹی لی ہے تو سحری کے بعد پورا روزہ آپ کا ایک ایکٹیو طریقے سے گزر سکتا ہے. لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ ریونائز آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی ہونے سے اور کولیسٹرول لیول کو بڑھنے سے روکتے ہیں، اور جب آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کنٹرول ہے تو آپ دل کی مہلک بیماریوں سے دور رہتے ہیں. ہماری غذاؤں میں بے احتیاطی، جو کہ ہم روغنی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، نہاری، پائے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ آپ لوگ ضرور لیں، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دفعہ، لیکن احتیاط کے ساتھ اور ایک پورشن کنٹرول کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے لیکن سمجھداری کے ساتھ کھانا چاہیے. اور ایسی روغنی غذائیں کھانے کے بعد جو گرین ٹی لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے لیمن کی گرین ٹی. لیمن کی گرین ٹی آپ کے ہاضمے کو مضبوط کرتی ہے اور کھانے کی ڈائجیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جب آپ کے باڈی کے ڈیمیج سیلز پراپر طریقے سے ریپیئر ہوتے رہیں گے تو آپ ہر قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہیں گے اور ساتھ میں آپ کی اسکن کرے گی گلو. اور جب اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ محفوظ رہیں گے کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے جو کہ انفیکشنز کے بڑھ جانے سے ہوتی ہے، بیکاز کینسر اٹ سیلف از این انفیکشن. تو اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ کینسر جیسی، ہارٹ ڈیزیزز جیسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ کے گھر میں ہے بچے موجود تو بچوں کو بھی دینا ضروری ہے یہ گرین ٹی، اور بچے بہت شوق سے لیں گے.
अगर आप उनको चिल ग्रीन टी देना चाहें तो वो आइसक्रीम बना के दे सकते हैं, उसको क्रश्ड आइस के साथ दे दें। लेकिन उसमें अगर आपके बच्चों का गला जकड़ जाता है, सीना जकड़ जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी या वायरल इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, तो इसमें आपने 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालकर उनको गर्म चाय में देना है, मतलब नीम गर्म ग्रीन टी में, जिससे आपके बच्चों की सीने की जकड़ कभी भी नहीं होगी और किसी भी किस्म का स्प्यूटम फ्रीज नहीं होगा और आपके बच्चे रहेंगे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से महफूज। तो देखा आपने एक ग्रीन टी में कितने सारे फ़वाइद हैं। मतलब ये कि कैंसर से आप बचे रहेंगे, हार्ट डिजीज़ से आप बचे रहेंगे, आपकी स्किन करेगी ग्लो, सेहतमंद आप रहेंगे, मोटापे से आप दूर रहेंगे, आपके बच्चे दूर रहेंगे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से, और साथ में इतने ढेरों फ़वाइद भी। तो अगर अभी तक आपके घर में ग्रीन टी मौजूद नहीं है या ख़त्म हो गई है तो जल्दी अपने करीबी स्टोर पे जाइए और लिप्टन की ग्रीन टी के दोनों फ्लेवर्स को लेकर आइए और एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फेरा। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। सेहत रमज़ान के साथ सेगमेंट में आपके साथ हूँ। आज का हमारा मौजू है शुगर के मरीज़ रोज़े कैसे रख सकते हैं, सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो शुगर के अमराज में अगर वो रोज़े रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आपकी शुगर कितनी है, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जो है आपके रमज़ान सुकून से गुजरे, मगर एहतियात, अपने अद्वियात, इसका इस्तेमाल आप करते रहेंगे। इसके लिए जो है आपने जैतून का तेल, जो शुगर के अमराज में जैतून का तेल बहुत ही मुफीद साबित हुआ है मेरे हिसाब से। आपने 2 चम्मच जैतून का तेल रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग कहते हैं हम 2 चम्मच जैतून के तेल में खाना बना रहे हैं। मैं खाना बनाने वाले अगर तेल जैतून का है तो उस पर लिखा होगा तो प्लीज़ आप उन्हीं से बनाइएगा। एडिबल जैतून का तेल हमेशा जो है अपने खानों पर डालकर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अर्क़े गुलाब भी आपके शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करती है। देखिए, मैं आज आपसे जो है ना बहुत कड़वाहट वाली बातें, 2 रेमेडी नहीं की, लेकिन आगे थोड़ी थोड़ी कड़वी हो जाऊंगी, क्योंकि शुगर जो है, शुगर का मतलब है मीठा। ये बड़ा मतलब कि जो है अब मिठास को थोड़ा सा कम कर देते। पहले तो अर्क़े गुलाब का मैं आपको बता देती हूँ कि अर्क़े गुलाब आपने से आतिशा लेके 3 चम्मच दिन भर में ज़रूर पीना है। अब दिन भर में का मतलब है कि सहरी, अफ्तारी, रात सोने से पहले, सहरी, अफ्तारी, रात सोने से पहले आपने अर्क़े गुलाब का इस्तेमाल करना है। इसके साथ अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अभी बाज़ार में जो है कहीं कहीं जामन आने लगे, जामन का इस्तेमाल करें। जामन की जो गुठली है, गुठली समेत जामन का इस्तेमाल करें तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। उसके अलावा मेथी दाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रमज़ान में कुछ भी हो, हम कहते तो बहुत है कि हम ये नहीं कर रहे, हम शुगर फ्री चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चीटिंग हो जाती है। तो ऐसे लोग जो अपनी सेहत के साथ चीटिंग करते हैं, अव्वल तो करना नहीं चाहिए, चीटिंग तो हर लिहाज से बुरी चीज़ है, मगर फिर भी कर जाते हैं, तो मेथी दाना आपके लिए है। आप 1 चम्मच मेथी दाना आधे कप पानी में भिगो के रखें। कहीं जब आप देखें कि नज़र बचा के आपने लोगों से चीटिंग कर ली है, तो ये मेथी दाना वाला पानी आप पी लीजिए, ताकि जो चीटिंग आपने की है तो उसको कंपनसेट तो करना है ना, आखिर सेहतमंद तो रहना है ना। तो ये जो मेथी का पानी है, ये आपको सेहतमंद रखने में आपकी मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, आप इस पे अमल करेंगे। ना सिर्फ रमज़ान के बाद भी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। रखिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ वर्दा और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ एहसान रमज़ान में, जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ नित नए खाने बनाना जो कि हम रमज़ान में डेली बेसिस पे इफ्तार में, सहर में जो है वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सहर और इफ्तार की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे खाने बनाएं जो कि जल्दी से बन जाए और झटपट बन जाए। एक तो गर्मी भी बहुत है और दूसरी बात हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हम इबादत में लगा सकें। जहाँ पे बात आती है सेहत की और दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पे आजकल जो कोविड की लहर चल रही है, तीसरी लहर, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि अपने और अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान की जो है हम सेहत का ख्याल रखें। और सेहत का ख्याल रखने के लिए हम क्या कहते हैं, बार बार हैंड वॉश करें। तो मैं भी किचन में खाना बनाने से पहले सबसे पहले हाथ धोऊंगी और आप भी ये करेंगे कि हमेशा आदत डालें अपनी फैमिली को कि वो डेटॉल के हैंड वॉश से या साबुन से जो है वो हाथ धोएं। तो आए चलते हैं, सबसे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करते हैं। मैं हाथ धोने के लिए सबसे पहले यूज़ करूँगी डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश, जो कि हमें देता है जरासीम के ख़िलाफ़ 100% हिफाजत। और कोरोना वायरस में ये सबसे ज़्यादा मौसर है डेटॉल यूज़ करना। आप कोशिश करें, अपनी फैमिली को भी आदत डालिए, ख़ुद इस चीज़ की हैबिचुअल बनिए कि आप लोग बार बार डेटॉल के हैंड वॉश या साबुन का इस्तेमाल करें और अपने हाथ धोएं और जरासीम से मुकम्मल हिफाजत पाएँ। जहाँ हम बात करते हैं अपनी फैमिली की हिफाजत की और सेहत की, वहाँ ज़रूरी है कि आप उनको इस चीज़ की आदत भी डालें कि हाथ धोने के बाद वो हाथ जो है वो साफ़ करें रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर्स के साथ। कोशिश करें कि आप हैंड टावल्स जो है वो अवॉइड करें, आप नैपकिन्स यूज़ करें, अवॉइड करें, बिकॉज उसमें भी 10 तरह के जरासीम होते हैं। तो कोशिश करें आप अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर यूज़ करें और यूज़ करके उसी वक्त उसको डिस्कार्ड कर दें। तो इस तरह से हम हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं और कोरोना के ख़िलाफ़ एक मौसर हिफाजत कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का बनाना। आज की रेसिपी क्या है, आज का मेन्यू। आज हम बना रहे हैं सबरोसों से बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी, जो कि बहुत क्विकली झटपट बन जाएगी इफ्तार में। क्यों? क्योंकि सबरोसों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ये देख सकते हैं इसका पैक, ये देखिए जी। सबरोसों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेडीमेड होते हैं। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चिकन कोफ्ता के पैकेट्स, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे इनकी पूरी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि किस तरह से आपने बनाना है, किस तरह से आपने इसको गर्म करना है। सिंपल ये रेडीमेड कोफ्ते हैं। आपने करी का जो सामान है वो आपने लेना है उसी मिकदार में जिस तरह से आप लेते हैं। इस पैकेट पे ग्राम्स में लिखे हुए हैं, उस हिसाब से आप जो है करी तैयार करें। करी तैयार करने के बाद आप जो है वो कोफ्ते जो है वो इसमें डाल दें। सही जनाब, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन कोफ्ता सबरोसों के कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए। सबसे पहले इसका फ़ायदा हमें ये है कि कोफ्ते की जो मीट बॉल्स होती हैं उनको बनाने के लिए हमें जो मेहनत लगती है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। रेडीमेड यहाँ पे हम सबरोसों के कोफ्ते निकाल रहे हैं। ये देखें, इस तरह से पैक्स होते हैं कोफ्ते के, इसको हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। और सबरोसों की प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि 100% जो है वो हलाल है। इनको, इनकी चिकन जो ये लोग यूज़ करते हैं उसको हाथ से तकबीर पढ़ते हुए ज़िबा किया जाता है, मशीन के ज़रिए इनको नहीं ज़िबा किया जाता। सबसे पहले हमें यही ज़्यादातर खौफ होता है कि हम जब भी कोई रेडीमेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि क्या ये तकबीर पढ़ के ज़िबा हुआ है, हाथ से ज़िबा हुआ है, क्या ये हलाल है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप बेफ़िक्र होकर जो है वो सबरोसों की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत ही मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि एक अफवाह है जो हम सब आजकल सुनते हैं बहुत ज़्यादा कि जो ब्रॉयलर चिकन्स हैं उनको हार्मोन्स इंजेक्शन देके जो है वो बड़ा किया जाता है। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये जस्ट सिर्फ एक अफवाह ही है। आप चाहें तो आप गूगल पे जाके जो है इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल भाई जिंदाबाद, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गूगल भाई जिंदाबाद, आप देख सकते हैं कि गूगल पे जाके कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी ब्रॉयलर चिकन को इस तरह से इंजेक्ट नहीं किया जाता। तो ये तो हो गई एक बात जिस पर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कोफ्ता बिरयानी बनाना। बातें बहुत हो गई, हम कब से बातें कर रहे हैं खाली। अच्छा जी, सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप ब्राउन अनियन है जो कि मैंने ऑलरेडी फ्राई ली हुई है। हम स्टोव ऑन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ सेहत की और ग़िज़ाइयत से भरपूर की। तो हमारे पास यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने ऑयल डालडा ने, जो कि है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल। आप देख सकते हैं। अब आप बनाएं कलौंजी की इम्यूनिटी से भरपूर खाने डालडा कलौंजी कनौला कुकिंग ऑयल के थ्रू।
سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ کلونجی کی افادیت سے ہم سب واقف ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ کلونجی کی کتنی جو ہے وہ امیونٹی بوسٹر ہے اور کتنی غذائیت سے بھرپور ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی آئی ضرورت نہیں ہے, ہم سب ماشاء اللہ ان چیزوں سے واقف ہیں. تو کتنا اچھا ہوا ہے کہ اب ہمارے جو بھی کھانے ہم بنیں گے وہ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل سے بنائیں گے اور وہ سب امیونٹی سے بھرپور کھانے ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ ایک طرف سے تو ہمارا مائنڈ فری ہوگا کہ بھائی جو روزمرہ بیسس پہ ہم کھانے استعمال کر رہے ہیں وہ ہم ڈالڈا کلونجی کنولا آئل میں بنا رہے ہیں اور یہ امیونٹی سے بھرپور ہیں. تو یہ یہاں پہ میں بریانی کے لیے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل یوز کر رہی ہوں, اور اس کے بعد ½ کپ میں نے آئل لیا ہے اور اب اس میں 1.5 کپ براؤن پیاز ڈال رہی ہوں. وی ول ویٹ جب تک کہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے, اس کے بعد ہم اس میں براؤن پیاز ڈالیں گے. آپ چاہیں, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے بنا لیں, لیکن آپ 2 عدد کٹی میڈیم سائز کی جو ہے لارج پیاز وہ لے کے آپ اس کو براؤن کر سکتے ہیں تھنلی سلائس کر کے. تو سب سے پہلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے اس میں پیاز ڈال دی. اچھا جی, اور کہ پیاز میری آلریڈی براؤن تھی تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ تھوڑے سے ثابت گرم مسالے ہیں وہ ایڈ کروں گی, جس میں 6 سے 7 دانے جو ہیں وہ کالی مرچوں کے آ جائیں گے, 3 سے 4 عدد چھوٹی الائچی, لونگے ہیں 4 سے 5, دار چینی کے ٹکڑے 2-3 چھوٹے, بڑی الائچی بھی اس میں آپ ڈال دیں 1-2 7, اور سفید جیرا ہے میرے پاس یہاں پہ 1 ٹی اسپون. ثابت گرم مسالے ہم پہلے اسٹارٹ میں اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ثابت گرم مسالے جو ہوتے ہیں جتنے بھی, ان کا اپنا ایک اروما ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک اسینشیل آئل جو ہوتے ہیں وہ جب آئل میں جا کے تھوڑا سا ہم اس کو سوٹے کرتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے فرائی کرتے ہیں پیاز کے ساتھ, تو وہ اپنا ایک اسپیشل آئل ریلیز کرتے ہیں, اپنا ایک اروما چھوڑتے ہیں, جس سے آپ ہانڈی بنا رہے ہیں یا کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں اس میں ایک نیچرل خوشبو آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا فلیور بھی جو ہے وہ اور مزیدار ہو جاتا ہے. جناب یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ آلریڈی ہماری براؤن ہے, تھوڑا سا میں نے اس کو یہاں پہ فرائی کر کے سوٹے کیا ہے 1-2 منٹ کے لیے. اب میں کیا کروں گی, یہاں پہ میرے پاس ہیں 2 عدد ٹماٹر سلائسڈ ہوئے, آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کا ہم تھوڑا سا اچھے سے مسالہ بنا لیں گے. اسی کے ساتھ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی میں اس میں 1 ٹیبل اسپون, اور اس کو ہم بھون لیں گے. اگر آپ کو اس پوائنٹ پہ کبھی لگ رہا ہو کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو آپ تھوڑا پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ برن نہ ہو. اس پوائنٹ پہ میں پانی یوز کروں گی تھوڑا سا, کیونکہ آلریڈی میری پیاز جو ہے میں نے براؤن انین لی تھی وہ جل نہ جائے, تو تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کرا. اور اب اس کے بعد بریانی کی سیزننگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک حسب ذائقہ. میں یہاں پہ 1 ٹی اسپون نمک یوز کر رہی ہوں, آپ اپنے اندازے کے مطابق لے سکتے ہیں. اور نمک ڈالتے ہوئے دھیان رکھیے گا کیونکہ ہم سبروسو کے چکن کوفتہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آلریڈی مسالہ موجود ہے. 1 ٹی اسپون, اور اگین حسب ذائقہ جو ہے وہ لال مرچ پاؤڈر جائے گا. میں 1.5 ٹی اسپون یوز کر رہی ہوں, یہ میں ½ کلو کے حساب سے بنا رہی ہوں. ½ کلو کے میں نے جو ہے وہ چاول لیے ہیں بریانی کے. 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر ½ ٹی اسپون, یہ سب ڈال کے جی ہم مسالہ بھون لیتے ہیں اچھے طریقے سے. ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ پورا مسالہ جو ہے وہ ایک ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور آئل جو ہے وہ تھوڑا سا سرفیس پہ آ جائے. مین وائل میرے پاس یہاں پہ 1 کپ دہی ہے, اس کو ہم پھینٹ لیتے ہیں اچھے طریقے سے. آپ دیکھیں کتنی کوئکلی بن رہی ہے یہ بریانی, ورنہ یوزلی ہم کہتے ہیں بریانی بنائے وہ بھی کوفتہ بریانی, پہلے کوفتے کے مسالے کوفتے کو پیسو, تو ہم کتنی جھٹپٹ بنا رہے ہیں یہ والی بریانی. کہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے, آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے. اب جو میں نے دہی 1 کپ وسک کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں ایڈ کر لوں گی. سیف سائڈ کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم دہی ایڈ کرتے ہیں تو دہی پھٹ جاتا ہے. وہ اس لیے پھٹتا ہے یا تو وہ دہی بہت زیادہ پرانا رکھا ہوا ہوتا ہے, یا پھر آپ نے دہی روم ٹیمپریچر پہ نہیں رکھا ہوا ہوتا. دہی ٹھنڈا پھر سے نکالتے ہیں اور گرم گرم آپ مسالے میں ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ کھانا بناتے ہوئے دہی یوز کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ اس کو پہلے روم ٹیمپریچر پہ نکال کے رکھ لیں, اور اگر نہیں تو جیسے میں نے ابھی کیا کہ چولہے کی فلیم کو آپ بالکل سلو کر لیں اور پھر اس کے بعد دہی شامل کریں اور ساتھ ساتھ کنٹینیو چلا لیں, تو اس سے دہی جو ہے وہ نہیں پھٹے گا.
اچھا جی، اب یہ دیکھیے آپ، ہم نے یہاں پہ دہی ڈال دیا. دہی ڈال کے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کو، اور پھر اس کے بعد ہم اسی وقت ہی اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیے اب اس پوائنٹ پہ دہی کو میں نے مکس کرا، اور اب میں اس میں سبروسو کے چکن کوفتے ایڈ کر رہی ہوں. یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سافٹ ہیں، اور آلریڈی سب کچھ میں مسالہ وسالہ لگا ہوا ہے. مجھے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر مرچیں بھی نظر آ رہی ہیں. فل چٹپٹ سا ہی تیار ہونے والا ہے، مزیدار سا ہمارا کوفتے بریانی کا مسالہ. یہ دیکھیے فلیم آپ اگین سلو کر لیجیے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نا. اور اب اس میں سائڈ بائی سائڈ آپ نے کوفتے ایڈ کر دینے. کوفتے بناتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ کے 2 منٹ تو بالکل چمچ نہیں چلانا پتیلی میں. چاہے آپ کوفتہ کری بنا رہے ہوں، چاہے آپ بریانی بنا رہے ہوں، کچھ بھی آپ کوفتے کا بنا رہے ہوں، اسٹارٹ میں آپ نے بالکل اسپون نہیں لگانا، کوفتے ٹوٹ جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ میں نے جیسے ہی کوفتے ڈالے ہیں، میں یہاں پہ گرم مسالہ کر رہی ہوں ½ ٹی اسپون. اور اب اس کے بعد میں اس کو بالکل سلو فلیم پہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بالکل لڈ لگا کے کور کر دوں گی، جسٹ 4 سے 5 منٹ، تاکہ تمام جو ہم نے اسپائسز اس میں ایڈ کیے ہیں آپس میں اچھی طریقے سے ویل کمبائنڈ ہو جائیں. مین وائل وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ جا کے لیجیے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں احسان رمضان. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کوفتوں کو 4 سے 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ رکھا تھا دم پہ، تاکہ جو ہے وہ اچھے سے مسالہ جو ہے وہ اس میں کمبائن ہو جائے. بریک پہ ہی میں نے اس میں 2 کپ پانی جو ہے وہ ایڈ کرا تھا اور کوفتوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. اب میں آپ کے سامنے جو ہے اس میں جلدی سے جائفل جاوتری کا پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں ½ ٹی اسپون. اس کے بعد لیمن جوس ہے یہاں پہ 3 ٹیبل اسپون، وہ ہم ڈال دیں گے. یہ میں رک گئی تاکہ آپ کے سامنے اسٹیپس کروں. اور میرے پاس ہے یہاں پہ 3 سے 4 عدد بلٹ گرین چلیز، وہ ہم ایڈ کر دیں گے. اس سے ایک بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے کھانوں میں. اور تھوڑا سا فریشلی چاپ پودینہ ہینڈ فل خوشبو کے لیے. اگین ہرا دھنیا چاپ اگین ہینڈ فل. یہ ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جتنا ہم بریانی کے لیے گاڑھا سا مسالہ رکھتے ہیں، گریوی رکھتے ہیں چاولوں کے لیے، اتنا اس کو ہم پکا لیں گے. اور اس کے بعد جب آئل سرفیس پہ آ جائے گا پھر ہم اس کی لیئرنگ کریں گے. صحیح جناب، اس کو ہم کور کر دیتے ہیں لیڈ لگا کے. اور جب تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بہت اچھی سی نیوز ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ فورٹائل کے جامع شیری کے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. آپ لوگ ہمارا شو دیکھتے رہیے اور آپ کو ملیں گے یہاں پہ جامع شیری کے اور فورٹائل کے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز. اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھتے ہیں ہمارے کوفتے کہاں تک پہنچے. آپ یہ دیکھیں جناب، بہت ہی زبردست خوشبو آئی ہے دھنیا پودینہ ڈلنے کے بعد. اور آپ یہ دیکھیے آئل جو ہے وہ سرفیس پہ آ گیا ہے. تھوڑا سا اس کی میں بھنائی جو ہے وہ اور کروں گی یہاں پہ مزید، تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے گریوی وہ اور تھوڑی سی گاڑھی ہو جائے. اور آپ کوفتے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں جناب، کوفتے بالکل نہیں ٹوٹے ہیں ہمارے، بالکل ثابت کوفتے ہیں. یہ دیکھیں، مین چیز ہوتی ہے کہ کوفتے ٹوٹے نا. کوفتے بنانے کی یہ ٹرک ہوتی ہے، کوفتے ٹوٹے نا. تو اور دیکھیں ہمارے کوفتے بالکل صحیح ہیں. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری سیکنڈ ریسیپی کیا ہے. سیکنڈ ریسیپی ہم بنا رہے ہیں آج بہت ہی مزے کی ٹینگی کریمی فروٹ چاٹ، جو کہ ہم بنائیں گے آلپرس کی کریم سے. اور اس میں ہم یوز کریں گے ٹینگ، جو کہ بہت ہی مزیدار سا آپ کو دے گا فلیور. آلپرس کریم میں ہم بنائیں گے. سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بول لے لیتی ہوں جس میں ہم نے مکس فروٹس یوز کرنے ہیں. آپ چاہیں آپ جو ہیں وہ ٹن کے جو کاکٹیل ٹن ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ورنہ انڈیویجول فروٹس جو بھی آپ کے اپنی پسند کے ہوئے سیزنل فروٹس ہوں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں یہاں پہ آلپرس کی کریم ایڈ کر لوں گی. 200 ml کی کریم کا پیکٹ ہے، پورا میں یوز کروں گی. آپ اس کو فریج میں ٹھنڈا کر کے اچھا سا چل کر لیجیے. اچھا، کریمی فروٹ چاٹ کی جو ہے وہ ایک ٹرک ہوتی ہے. اکثر کمپلینز آتی ہیں کہ جب ہم کریمی فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو کریم جو ہے وہ کڈل کر جاتی ہے یا پھر پانی چھوڑ دیتی ہے، فروٹس کالے پڑ جاتے ہیں. تو کیا کریں ہم؟ تو اس کے لیے سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کریم فروٹ چاٹ میں شوگر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ پاؤڈرڈ شوگر کا استعمال کریں.
पाउडर शुगर ऐड करने से क्या होगा कि एक तो जब पाउडर शुगर हो जाएगी तो ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगी क्रीम के साथ और वो पानी नहीं छोड़ेगी। 2 टेबलस्पून हमने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दी और अब पहले हम देखते हैं कोफ्ते कहाँ तक पहुँचे हमारे। और ये देखें जनाब, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है, मसाला भी भुन गया है और हमारे कोफ्ता जो है वो तैयार है, कोफ्तों का कोरमा। तो हम यहाँ पे स्टोव बंद कर देते हैं और मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ दूसरी तरफ। ये रेडी हो गया है हमारे कोफ्ता बिरयानी के लिए। कोफ्तों का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है, सिर्फ अब दम देना है। मीनवाइल यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रीमी टैंगी फ्रूट चाट, जिसमें मैंने 200 ml ऑलपर्स की क्रीम ली थी। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने पाउडर शुगर ऐड किया और अब इसमें एक बहुत ही अच्छा स्वीट एंड सॉर सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टैंग। मैं मैंगो फ्लेवर का टैंग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप जो है वो ऑरेंज फ्लेवर का, पाइनएप्पल फ्लेवर का, जिस फ्लेवर का भी आप चाहें या जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। मैं 2 टेबलस्पून यहाँ पे टैंग यूज़ करूँगी, 1 and 2। ये हो गया। अब हम इसको करेंगे मिक्स। आप जो है वो इसको एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसको मिक्सिंग कर रहे हो फ्रूट्स के साथ तो आपने स्पैचुला की हेल्प लेनी है। उसके अलावा आपने इसको किसी भी तरीके से जो है मिक्स नहीं करना, वरना फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे आपस में और स्मैश हो जाएंगे, जूस रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो आपकी जो क्रीम फ्रूट चाट है वो पानी छोड़ देगी। अच्छा जनाब, वक्त हुआ है एक ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। मुझे कॉल आ रही है ब्रेक की कि ब्रेक लेनी है। ये हम यहाँ पे क्रीमी जो टैंगी फ्रूट चाट का हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, उसको हम एक साइड पे रख देते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कोफ्ता जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है हमारे, बिल्कुल तैयार है। मेरे पास यहाँ पे आधा किलो उबले हुए चावल हैं जो कि मैं बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं नॉर्मली हम, वैसे बॉईल किए हुए चावल मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं बिरयानी की जैसे नॉर्मल लेयरिंग होती है वैसी लेयरिंग करती हूँ। आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान और एहसान रमज़ान में हम बना रहे थे बहुत ही मज़ेदार सी सबरोसो चिकन कोफ्ता के साथ कोफ्ता बिरयानी और साथ में हम बना रहे हैं बहुत ही डिलिशियस सी और जो कि बहुत से लोगों को पसंद होती है क्रीमी टैंगी फ्रूट चाट। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जिस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे थे मैं जो है वो कोफ्तों की लेयरिंग कर रही थी। जो बॉइल्ड चावल थे उसकी मैं नीचे एक लेयरिंग की है, उसके ऊपर मैंने कोफ्तों का सिर्फ मसाला लगाया है। कोफ्ते मैंने इस तरह से ऊपर जो है वो निकाल के अलग से रख लिए हैं। क्यों, ये सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हम कोफ्ते जो है वो मिक्स करेंगे अलग से ऊपर से तो अंदर से बिरयानी से जब चावल चलाएंगे हम तो कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे, तो इसलिए कोफ्ते हम अलग से रखते हैं। अच्छा, अब बारी है इसकी फाइनल जो है वो डन करने की, ताकि हम दम पे रखें बिरयानी को। केवड़ा एसेंस है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे ऊपर से डालूँगी और 1 टेबल स्पून। उसके बाद है यहाँ पे हम लेंगे जर्दे का रंग, येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून या फिर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जर्दे के कलर को डिज़ोल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ऑलपर्स मिल्क। रीज़न इसका क्या है कि मैं ऑलपर्स का मिल्क यूज़ करूँगी क्योंकि एक तो जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, इतना अच्छा कलर नहीं आता जर्दे के रंग का बिरयानी में। स्पेशली ये एक टिप भी मैं शेयर करूँ, जब भी आप फूड कलर यूज़ करते हैं बिरयानी के लिए कोशिश करें कि आप उसको ऑलपर्स मिल्क के साथ डिज़ोल्व करके जो है वो यूज़ करें। एक तो कलर बहुत नाइस सा आता है, लाइट येलोइश सा आता है और प्लस इसमें एक थोड़ा सा अच्छा टेक्स्चर भी आ जाता है जो फर्स्ट लेयर होती है चावलों की। तो आइए हम इसको खोल लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा अराउंड 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब जितने चावल आपके हैं उस हिसाब से अंदाजे से जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है वो ऑलपर्स मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐड करा है और इतना कलर, ये मेरा डिज़ायर्ड कलर है, रिक्वायर्ड कलर है, बिल्कुल सही है। इतना कलर ये मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे केवड़ा एसेंस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। कलर को थोड़ा सा मैं इस तरह फैला दूँगी चावलों पे ऐसे, और थोड़ा सा मैं ड्राई कलर लेके जो है वो चावलों के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे कर दूँगी, तो कहीं से बहुत डार्क येलोइश कलर, डार्क ऑरेंज सा कलर आएगा। तो जब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये हो गया और इसके बाद जो कोफ्ते बचे थे वो ऊपर से हम रख देंगे अलग से, ताकि जब दम पे आएंगे तो इसमें भी केवड़े एसेंस की खुशबू आ जाए और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये देखिए जरा, इससे हम स्लोली ग्रेजुअली
کوفتوں کے اوپر سے لیئرنگ کر دیں گے. اور جب ہم بریانی جو ہے وہ پلیٹ آؤٹ کریں گے, ڈش آؤٹ کریں گے, تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوفتوں کو آپ نے جو ہے وہ پہلے ایک سائڈ پہ الگ کر دینا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے بریانی کے چاول کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے تاکہ کوفتے نہ ٹوٹے. اتنی جو ایکسٹرا محنت ہے صرف وہ اس چیز کے لیے ہے کہ کوفتے نہ ٹوٹے ہمارے. تو جناب یہ ہو گیا, اور اس کو اب ہم بالکل دھیمی آنچ پہ دم پہ رکھ دیتے ہیں. میں دم پہ یہاں رکھ رہی ہوں, بالکل دھیمی آنچ پہ اس کو ہم نے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے. مین وائل چلتے ہیں ہماری کریمی ٹینگی فروٹ چاٹ کی طرف. یہ ہو گئی. اچھا, میرے پاس یہاں پہ ایک ٹن ہے فروٹ کاکٹیل کا, یہ ہے میرے پاس. اس کے بعد بناناز لے لیں آپ 3 سے 4 عدد, اس میں مکس کر دیں. یہ ڈال دیا ہم نے. اسپیچولا لے لیتے ہیں, یس یہ لے لیا. اسپون میں یہاں سے ہٹا رہی ہوں بیکاز اسپون از ناٹ الاؤڈ ان کریمی فروٹ چاٹ. کین ہے کاکٹیل کا, وہ پورا سے مکس کر دیں گے ہم. ایپل ایز پر یور ریکوائرمنٹس. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی آپ جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ اس میں کیوی ایڈ کر سکتے ہیں, اسٹرابیریز ایڈ کر سکتے ہیں, میلن لے سکتے ہیں, جو بھی آپ کو فروٹ اچھا لگے آپ وہ لے سکتے ہیں. اچھا, سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیپ آپ یہ دیکھیں, ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں. ہم اس کو چلا نہیں رہے, ہم فروٹس کو کریم کے ساتھ فولڈ کر رہے ہیں. فولڈنگ ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بول کو اسکریپ آؤٹ کیا ہیلپ آف اسپیچولا, اینڈ دین اس کو آپ فلپ کر دیں. تو دیکھا آپ نے, فولڈنگ ٹیکنیک سے فروٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مشی سے نہیں ہوں گے, اور کریم بھی آپ کی اچھے طریقے سے فولڈ ہو جائے گی. اور یہ دیکھیے دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ہمیں اوور فولڈ نہیں کرنا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. ڈش آؤٹ کے لیے آپ ایک خوبصورت سا پلیٹر لے لیجیے جو بھی آپ کو پسند ہو, اور اس میں اس کو نکال لیں گے. اچھا, اب اس کو آپ فریج میں چل کر کے رکھیے, اور پھر اس کے بعد افطار کے ٹائم پہ سرو کریں. آپ دیکھیں گے نہ تو فروٹس پانی چھوڑیں گے, اور نہ ہی آپ کے فروٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سوگی ہوں گے. یہ دیکھیے, اور جب آپ کھائیں گے تو اس میں جو ٹینگ کا اتنا مزیدار سا فلیور آئے گا وہ پھر آپ افطار کے بعد ہی بتائیں گے. اور جو بھی آج یہ ریسیپی ٹرائی کرے گا نا, اس کے گھر میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی. چلے جی, یہ ہو گیا. اینڈ آخر میں چیری آن دا ٹاپ. ہیئر یو گو, اینڈ ہیئر. اوکے جی, یہ ہماری ایک ریسیپی کریمی ٹینگی فروٹ چاٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. اس کو ہم یہاں پلیس کر دیتے ہیں, اور مین وائل دیکھتے ہیں کہ ہماری بریانی میں بھی آلموسٹ جو ہے وہ دم آ چکا ہوگا. اس کو میں شفٹ کر لیتی ہوں اب یہاں پہ. اور دم دیکھتے ہیں آ چکا ہے. اور یہ دیکھیں جناب, بریانی بھی بہت ہی اچھا سا دم جو ہے وہ آ چکا ہے. ہم اسٹوو کو کر دیتے ہیں بند, اور آپ کو دکھاتے ہیں اتنی اچھی سی اسٹوڈیو میں پوری خوشبو آ رہی ہے. واہ واہ. چلیں جی, اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے, کوفتوں کو سب ایک جگہ کر دیجیے آپ. یہ ایک بہت ہی ایک ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آپ کوفتوں کو یا تو ایک کے اوپر ایک الگ سے الائن کر دیں, یا پھر آپ الگ پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر لیجیے, تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ بریانی کو چلا سکیں اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر سکیں. یہاں پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. اور یہ دیکھیے, اوپر سے ہم نے اس میں کوفتے بھی رکھ دیے, اور تھوڑی سی گارنشنگ کر لیتے ہیں ہم براؤن انین سے. اور یہ دیکھیے جناب, بریانی جو ہے وہ ریڈی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ براؤن پیاز سے بہت زبردست ذائقہ آتا ہے بریانی میں. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بریانی. اور آئیے چلتے ہیں اب ڈائننگ ایریا کی طرف. ملتے ہیں ڈائننگ ایریا میں. جی جناب, تو دیکھیے دونوں ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے تیار ہیں, اور کتنی مزے کی لگ رہی ہیں. یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر پہ. اور ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں, جب بھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں, کورونا کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو کورونا سے اپنی فیملی کو تحفظ دینے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آپ
ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں. جیسے باقی دوسری چیزیں رکھنا، نیپکنز وغیرہ رکھنا ڈائننگ ٹیبل پہ ضروری ہے، اس طرح سے جب بھی آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، کیونکہ یہ کرونا کے خلاف مؤثر ہے. اور صرف کرونا کے خلاف ہی نہیں بلکہ اور بھی 100 قسم کی مختلف جو جراثیم ہے یہ ان سے ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا ایک روزمرہ کا حصہ بنائیے اور یوز کیجیے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیگمنٹ ہوتا ہے ختم. افطار کا وقت ہوا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں دعا کی. ہے رمضان صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہم تیری رضا کی خاطر بھوکے رہے پیاسے رہے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دین دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما. یا رب العالمین ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اے رب ذوالجلال ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں وہ عطا فرما جس میں تیری رضا ہو. یا رب العالمین اپنی ناراضگی سے اپنے غضب سے پناہ عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کے راستے پر گامزن فرما. اے رب ذوالجلال ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے پناہ عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین رمضان المبارک کی بابرکت راحتیں ہیں، سعادتیں ہیں. اے رب ذوالجلال اپنے حبیب کے صدقے ہمیں رمضان المبارک میں بھرپور انداز میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے نمازیں ادا کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، قرآن پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. نماز تراویح کو مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. تمام نادار اور مستحق لوگوں کی مدد فرما. اے رب ذوالجلال تمام مسلمانوں پر رحم فرما. مسلمانوں کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. اے رب ذوالجلال عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے پناہ عطا فرما. شرینوں کے شر سے پناہ عطا فرما. حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرما. یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اور جنہیں اولاد عطا فرمائی اولاد کی صحیح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اور والدین کو اور بڑوں کو اپنے بچوں کے تمام حقوق بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو کامیاب زندگیاں عطا فرما. نوجوانوں کو بے راہ روی سے پناہ عطا فرما. اور یا رب العالمین نوجوانوں کو اسلام کے راستے پر استقامت عطا فرما. ہمارے تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو اپنے جائز نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے رب ذوالجلال تمام کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. اے رب ذوالجلال جو روزے رکھ چکے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اور جو بقیہ روزے ہیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے آسان انداز میں بغیر غلطیوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال خشوع و خضوع عطا فرما. راحتیں اور سکون عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو آرام عطا فرما. اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔